السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرینڈس، آج ہم کاروباری آدمی کا کردار وہ جو ہے اس کا تیسرا سیشن ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ گزشتہ 2 سیشنز میں ہم کاروباری آدمی کا کردار کیسے ہونے چاہیے، اس میں کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے وغیرہ کے پر ذکر کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک کاروباری آدمی میں معقول عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تجارتی اخلاق کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اہلیت و تربیت اس کی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی شخصیت تجارت کے قابل ہونی چاہیے۔ تو ان سب باتوں کے متعلق ہم گزشتہ سیشن میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاجر کے پاس حسب ذیل خوبیاں ہونا لازمی ہے۔ ترقی کرنا، ایک تاجر کا عین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ مطلب یوں تو تجارت منافع کمانے کے لیے شروع کی جاتی ہے، لیکن تجارت کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جتنی اس کی حد ہے صرف اسی میں وہ محدود رہے، بلکہ کیا ہے، وہ تجارت ترقی کر سکتی ہے۔ وہ تجارت چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس ترقی کرنے میں تاجر کا رول کیا رہے گا؟ تاجر میں ترقی کرنے اور فروخت کو بڑھانے کے علاوہ گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ جب تک کہ گاہکوں کا دل مواہ نہیں لیتے، ان کے کاروبار میں کوئی ترقی ممکن نہیں ہے، اور انہیں پوری لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ مختلف مسائل سے نپٹنے کے لیے بھی ان میں ہمت ہونی چاہیے، تو اس کا ہر قدم ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ شعور کا مطلب ہے ہوشیاری، چالاکی وغیرہ۔ تاجر میں ٹھیک بات کرنے کی صلاحیت، ہوشیاری اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ آدمی کو پہچاننے کی قوت ہو، خود اعتمادی ہو، صبر ہو، موقع شناسی ہو، یہ تمام چیزیں کہیں اس کے لیے لازمی ہیں۔ اسے امن پسند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ فتنہ فساد پھیلاتا پھرے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے امن و سکون کے ساتھ رہے، اور امن و سلامتی والا کاروبار بھی کرے۔ تو اس کے لیے ان میں سے کچھ خصوصیات تاجر علم سے سیکھتا ہے، لیکن زیادہ تر تجربے سے سیکھتا ہے۔ تو علم سے اسے بہت ساری خصوصیات تو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور خاص کر تاجر کو۔ گاہکوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ اسے اپنے گاہکوں کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جھگڑا کرنے کا موقع بھی آئے تو سمجھوتا کرے، یا اس معاملے کو یوں ہی سلجھا دے، بلکہ اسے بڑھاوا نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاہک مال دیکھنے یا قیمت معلوم کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں خریدتا۔ ایسے گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، قیمتیں بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن خریدنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے، مطلب ان کا دل انہیں گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے میں تاجر کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ خوش مزاجی سے پیش آئے، ان سے کہے اگر آپ کو پسند ہے تو خریدیں، اگر نہیں پسند نہیں ہے تو کوئی ان پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ ایک طرح کی عادت کے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں میں تجارت کرنے کی پیدائش سے ہی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باتوں میں ہی گاہک کا دل ایسے موال لیتے ہیں جیسے انہیں خود کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں خرید کے بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی کچھ خریدنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کیا ہے، تھوڑی سی تعلیم و تربیت حاصل کرنے سے اس کا بہتر طریقے سے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تاجر کو کامیابی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً با اثر اور با رسوخ، مطلب آپ جو بھی بات کر رہے ہوں وہ اثر کرتی ہو دوسرے کے دل پر، آپ کا رسوخ ہو، رسوخ کا مطلب آپ پر لوگ اعتماد کرتے ہوں، با رسوخ اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملنسار ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بار بات پہ جھڑکانے لگے، ناراضگی کا اظہار کرے وغیرہ۔ لائق نقاد ہو، نقاد کا مطلب ہے تنقید کرنے والا،
تو تنقید کرنا مطلب پرکھنا، گاہکوں کو پرکھ کے دیکھنا، یہاں کون خریدنے کے لیے آیا ہے، کون وقت گزاری کے لیے آیا ہے، ان چیزوں کو جان لینا۔ وہ خطرات لینے کے لیے تیار ہو، عقل سے کام لے، اچھے کردار کا مالک ہو، سلیقہ مند ہو، ایماندار ہو، دوست بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ، تبھی وہ کاروبار میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، تب چل کر کیا ہوگا، وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو امید ہے فرینڈس آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو۔ کچھ سوالات ہوں گے۔ دیکھو یہاں پر یہ پوائنٹس ہیں، تاجر کو اپنے گاہکوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تاجر کو خوش مزاجی سے پیش آنا چاہیے، تاجر کو با اثر اور بارسوخ ہونا چاہیے، تاجر ملنسار اور لائق نقاد ہو، تاجر محنتی اور خطرات لینے کے لیے تیار ہو، تاجر عقل سے کام لے، تاجر کو اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، تاجر کو سلیقہ مند اور ایماندار ہونا چاہیے، تاجر دوست بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تبھی وہ ایک کامیاب تاجر بن سکتا ہے۔ تو کچھ MCQs ہیں۔ کالج کی تعلیم مددگار ثابت ہوتی ہے مگر کامیابی کا یقینی وسیلہ نہیں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو پروفیسر البرٹ جیہال کا۔ اس کے علاوہ ان میں سے کون سی تاجر کی خوبی نہیں ہے؟ ماحول، عقل سلیم، تجارتی اخلاق، شخصیت، فسادی۔ تاجر کو فسادی نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر کو مختلف مسائل سے نپٹنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے یہ سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ تو ہم یہیں اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔